دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں ایز آلویز. میں ذرا منصور صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گا. مجھے ذرا یہ بتائیے گا وزیر اعظم کو خود پر اب تنقید کا جواب کیوں دینا پڑ رہا ہے, اور ان کا مخاطب کون ہے؟ پارٹی کے اندر لوگ ہیں یا باہر؟ میرے خیال میں دونوں سائٹس کے اوپر ہے. مسلم لیگ نون کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ کوئی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے. میری خود خاص طور پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے چند لوگوں سے میری بات ہوئی, اور جو لوگ سینٹ کے اندر بھی موجود ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ ایسے فیلرز آئے ہیں کہ جی یہ جس قسم کی قانون سازی ہوئی اس پہ ہمیں بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا. ورنہ عام طور پہ آپ نے جب اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں, اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ سٹیج کے اوپر جب وہ سینٹ کے اندر ٹیبل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کمیٹیز کے اندر بھیجتے ہیں, وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے. فلور آف دا ہاؤس کے اوپر آتا ہے, پھر فلور آف دا ہاؤس کے اندر بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جیسے کوئی ارجنسی ہے, اور آبویسلی ارجنسی یہی ہے کہ جی حکومت ہماری ختم ہو رہی ہے, اس سے پہلے وی ہیو ٹو گیٹ اوور آل دیز تھنگس. لیکن اتنی جلدی کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جس قسم کی قانون سازی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون کو ماضی کے اندر 62-63 کا ڈنک لگا کے ایک زمانے میں خود انہوں نے مخالفت کی تھی نا کہ نہیں جی جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی کہ نہیں جی سے ختم نہیں کرنا, لیکن پھر اسی کے شکار ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا, میں نہیں جانتا کتنی دیر کے بعد, لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی قوانین جو یہ منظور کر رہے ہیں یہ انہی کو آ کے ڈسیں گے دوبارہ, اور تب ان کو احساس ہوگا کہ اوہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر یہی مسلم لیگ نون جو ہے کمپلین کیا کرتی تھی کہ جناب یہ جو پورا نظام پارلیمنٹ ہے یہ ایکچولی پارلیمنٹیرینز نہیں چلا رہے, کوئی اور چلا رہا ہے. یاد ہے آپ کو ایک نام بھی لیا جاتا تھا. کچھ فرق نہیں ہے, آج بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. لگ یہی رہا ہے کہ ڈوریں جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر سے اسمبلی کو چلا رہی ہیں. آپ اس اسمبلی کو کٹ پتلی اسمبلی کہہ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی تھی. اوکے رانا صاحب, کیا یہ اسمبلی کٹ پتلی ہو چکی ہے, اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو اتنے سارے بل پاس کرنے پڑ رہے ہیں اور وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں, دھندا ہے پر گندا ہے. سب گندا ہے پر دھندا ہے یہ. اور وہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی خود بھاگ گئی میدان سے, اور 13 پارٹیوں کے رحم و کرم پہ پورا پاکستان آ گیا. ایک اچھی اپوزیشن اسمبلی میں موجود ہوتی تو آپ اور ہم کچھ اور بحث کر رہے ہوتے ان آخری دنوں میں بھی. اب یہ جو کل بلاک ہوا, کہیں نہ کہیں حکومت اور اپوزیشن میں جب لوگ صحیح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے, اور جو کل ہو گئی. ابھی آپ نے شارٹ بھی سنوایا ان کا انٹرویو عرفان صدیقی صاحب کا کہ پارٹی لائن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بات غلط تھی. اب یونیورسٹیوں پہ آ جائیں, یہ بالکل ایک پراپر دھندا ہے. وہ ابھی اس وقت بھی جب ہم اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, 25 یونیورسٹی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک نیا بزنس کلچر آیا کہ کچھ لوگوں نے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ, یعنی وہ جن کا پیسہ ہے وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب سروسز حاضر ہیں, آپ ہماری یونیورسٹی بنوا دیں, چارٹر مل جائے گا سارا سب کچھ. تو اب چونکہ جانے والے دن ہے اور ایک منڈی لگی ہوئی ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ جب مین لوگ سائڈ پہ چلے جائیں اور پھر آپ کو 12-13 شہباز شریف صاحب تو لوگوں سے اتنی آسانی سے نہیں ملتے تھے. ان کا پنجاب کا تھا کہ ڈوئر ہیں, لیکن وہ ایم پی اے ڈھونڈتے رہتے تھے, انہیں نواز شریف ان کو قابو کرتے تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل آدمی نہیں, وہ مینجمنٹ کے آدمی ہیں, پولیٹیکل ہیں, لیکن وہ آج جس پریشر میں کام کر رہے ہیں نا, یہ ان کا, اور انہوں نے اظہار بھی کیا ہے, وتیرہ نہیں تھا ان کا. یہ آج بڑی ضرورت تھی کہ اپوزیشن موجود ہوتی, نہ آپ کو یہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کا یہ ڈرامہ جو آپ وہ کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب. آپ مجھے بتائیں وہ کیا نام دیں گے, مطلب وہ چترالی صاحب سے ملیں گے, کیا کریں گے؟ عامر ضیاء صاحب مجھے لیٹ می ٹیک اے رسپانس فرام عامر ضیاء صاحب. عامر صاحب ذرا یہ صرف میں ایک جلدی سے ایک بات کہہ دوں. میرے استاد ہیں آپ, میرے استاد کے میں بڑی معذرت کے ساتھ, میں آپ کے کپتان کے بیچ میں کبھی نہیں ہے. صرف ایک جلدی سے صرف ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں کہ اس بات کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا, یہ کہا نہیں جا سکتا کہ چونکہ کلاس میں ٹیچر نہیں تھا تو اس لیے بچے شرارتیں کر رہے تھے. بچے اگر شرارتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے شرارتی ہیں. تو اگر یہاں پہ اگر عمران خان نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر قسم کی قانون سازی پھڑکا دیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیں. آپ کو خود بھی ایک مورل آپ کی سٹینڈنگ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس قانون سازی کے ساتھ. ٹھیک, عامر ضیاء صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ تمام چیزیں میاں صاحب کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہیں؟ پہلے تو یہ جو منصور صاحب نے کہا نا کہ بچے شرارتی ہیں, میں کہوں گا شرارت کے ساتھ ساتھ کچھ بھٹکے ہوئے بھی ہیں. تو مطلب ہے کہ کریلا ہے اوپر سے نیم چڑھا ہوا بھی ہے. تو واقعی کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر مائنس ہو گیا تو مطلب ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی, کیونکہ قانون سازی جو ہے بڑا ایک سنجیدہ کام ہے, اور دنیا کے ملکوں میں مہینوں ہفتوں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بعض اوقات سالوں ڈیبیٹ ہوتی ہے, تب آپ جا کے کوئی نیا قانون لے کر آتے ہیں. تو ہمارے جس طرح سے مطلب ہے چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو چاہے یہ دور ہو, جس طرح سے بلڈوز کیا جاتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی, اور اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام کے لیے نہیں ہو رہی قانون سازی, ملک کے لیے نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کس کے لیے ہو رہی ہے.
کچھ مفاد کہتے ہیں کچھ لوگوں کے مفادات پورے کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نون لیگ میں بظاہر مطلب یکتائی ہے ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دو الگ الگ اسٹریمز چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے کچھ اور مطلب ارادے ہیں, ان کے کچھ اور اہداف ہوں گے, اور نواز شریف صاحب کے کچھ اور ہیں. اچھا اس وقت جو ہے میں ایک بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کا جو آپ کو ایک انڈیکیشن نظر آتا ہے کہ بھائی کے 15 ماہ کی دور حکومت ختم ہونے کو ہے, لیکن وہ واپس نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کس چیز کا ان کو انتظار ہے؟ کیا ان کے جانے کے بعد جو ہے حالات ان کے حق میں پلٹ جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. مجھے تو نہیں لگتا اتنی جلدی چیزیں ہوں. تو عدم اعتماد کہاں پر ہے؟ صرف اپنے بھائی سے یا سسٹم پر بھی ان کو عدم اعتماد ہے؟ نواز شریف صاحب کو نہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں آؤں تو کہیں میں اس جال میں دوبارہ نہ پھنس جاؤں, مجھے دوبارہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرنا پڑے؟ اس کے بعد بیسیکلی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ بہت دلچسپ مرحلے میں کھیل داخل ہو چکا ہے جہاں شہباز شریف صاحب اپنا گیم کھیل رہے ہیں, میاں صاحب اپنا گیم کھیلنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ادر پارٹیز ہیز رائٹ ٹو ڈو سو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ود ان پارٹی جو ہے اب وہ پاور پالیٹکس چل پڑی ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ آنا ہے اس کے اندر کون اپنے آپ کو زیادہ اسرٹ کر سکتا ہے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ میں ایک بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا. صرف شہباز شریف کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ الیکشن میں داخل ہوں تو نواز شریف صاحب ان کی پشتنائی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. لوگوں کہا جاتا ہے کہ ہاں لوگ تاکہ پاپولر ووٹ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ہے. تو یہ ان کی مجبوری ہے, اور اس لیے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کہاں کون کون سے فیکٹرز. تو سر آپ کے خیال میں یہ میاں صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے قانون سازی یا بالکل نہیں؟ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں صاحب کا مکمل کنٹرول ہے ان کی پارٹی کے اوپر, تو مطلب ہے ایک طرح سے ہاں, لیکن پھر ایک دم آبسٹرکشن بھی آ جاتی ہے ان لوگوں کی جانب سے آ جاتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے زیادہ قریب ہیں. تو اس وقت جو ہے ابہام ہے. ایک چیز جو یقین کے ساتھ کہی جا سکتی کہ بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے. نون لیگ میں بھی ہے, ملک میں بھی ہے, پارلیمنٹ میں بھی, ہر جگہ یہ صورتحال ہے. مقابل میں ہفتہ 10 دن اور لگے گا چیزوں کو کلیئر ہونے میں, اور بڑا نازک کھیل چل رہا ہے. کون کس کے ساتھ ہے, کتنا ساتھ ہے, کتنا اعتماد کیا جائے, یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے جناب. And this message goes across. جناب بالکل. اوکے منصور علی خان صاحب, آپ کے خیال میں حکومت کو جو اس وقت قانون سازی پہ اندر سے مزاحمت کا سامنا ہے, یہ پرانا کھیل جاری ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والا, اور جینونلی کوئی اصولوں پر اختلاف ہو رہا ہے ایک دوسرے سے, یا میاں صاحب اویئر یا میاں صاحب کی ول نہیں ہے اس لیجسلیشن میں؟ یور ٹیک آن. نہیں, میرے خیال میں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. دیر آر سم پیپل ہو آر جنرلی کنسرن. رضا رحمانی صاحب جس طرح ہو گئے, میرے خیال میں رضا رحمانی صاحب نے ماضی کے اندر بھی بڑے پرنسپل سٹانس لیے ہیں. ایون وہ جب اپوزیشن میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی تب بھی اختلافات تک ہوئے, زرداری صاحب تک کے ساتھ اختلافات ہوئے, یا اعتزاز احسن صاحب جس طرح آج بھی جو پوزیشنز لے رہے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے. لیکن کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ بھی چل رہا ہے. میں ویسے ریسنٹلی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ چونکہ خان صاحب نہیں ہیں تو اس لیے بچے شرارتیں کر رہے ہیں یا بگڑ گئے ہیں. اب میں نے ایک اور بڑا ریسنٹ چینج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو گردن ہے اس کے اندر سریا آنا شروع ہو چکا ہے, اور وہ سریا بیسکلی اس بات کا آ رہا ہے کہ جناب ہونتے ساڈا گیم جڑا ہے وہ آن ہو گیا ہے, ہونتے گل ہی کوئی نہیں. ورنہ یہ وہی لوگ تھے جو ایک زمانے میں جھک کر ملا کرتے تھے, تمیز سے ملتے تھے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح خان صاحب کا ٹرائل آگے جا رہا ہے, اور موسٹ پرابلی کوئی رزلٹ جو ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہم کلیئرٹی کافی حد تک آ جائے گی, سو اس کے مطابق جو ہے نا وہ اگلے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں, اب تو بات ہی کوئی نہیں ہے.